اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا تھا۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، معلوم ہوتا ہے یہ نہیں مانیں گے، اور خاک کوئی نشانی دیکھ لیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اس سے منہ موڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور تم لوگ تو چونکہ اللہ کے رسول کے فوری امیجیٹ مخاطب ایڈریسیز ہو، تمہارے لیے تو اللہ اس دنیا میں ایک اس قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت بھی برپا کرے گا، تو وہ اس کا بھی اور اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں کہ ہم اس کو مانیں۔ باتوں سے تو ہم ماننے رہے، جب تک کہ ہمیں کوئی ایسی ویزیبل چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس کو دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ ہاں اب یہ امکان ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، تب تک ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ قرآن مجید نے ان کو یہ بھی کہا کہ جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ پچھلی قوموں کے داستانوں میں بھی بالکل واضح ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا، اس کے گرد و پیش میں آفاق میں جو نشانیاں ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں اس بات کا بھی اشارہ کیا تھا کہ اور بھی نشانیاں نمودار ہوں گی، جیسے سورہ حامیم سجدہ ہے 41 سورہ، اس کی آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا، ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق و فی انفسہم، گرد و پیش میں بھی اور خود ان کے اندر، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان پر، انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ اسی طرح کی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نشانی رونما ہوئی جب کہ چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کیا واقعی ایسا ہوا یا اس کو مستقبل میں ہونا ہے؟ قرآن مجید نے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ حضور کی زندگی میں ہوا، اور جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ منا میں تھے، 14ویں کا چاند تھا، اور وہ دو ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ سے ہو کر گزر کر بظاہر دیکھنے والوں کو دوبارہ آ کے جڑ گیا۔ قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں ہوا۔ چنانچہ چاند کی وہ گھڑی کے جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ قریب آ گئی ہے، اور چاند بھی شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور خواہ وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں، یعرضوا، وہ اس سے منہ ہی موڑیں گے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی اس کو دیکھنے کے باوجود ماننے کی طرف مائل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو جادو قرار دیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، چنانچہ یہی ہوا اور انہوں نے اب جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہم نے ان کو اسی وقت تو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ بتا دیا کہ وہ جھٹلاتے کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ہم کو جو موقع ملا ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد
جواب دہی کے لیے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اس چیز کو ماننے سے جو چیز روکتی ہے انسان کے اندر وہ اس کی خواہش ہے، اس لیے کہ اس بات کو ماننے کے نتیجے میں آپ کو اپنی خواہش کے اوپر روک لگام دینی ہوگی، اور انسان جب یہ طے کرتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کے راستے میں، یعنی اس کی اس فیصلے کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کو روند کے چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک بڑا المیہ ہے کہ اگرچہ کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ جو اس کے فیصلوں میں الٹیمیٹ فیصلہ کن اتھارٹی ہونی چاہیے، لیکن انسان اپنی خواہشات، اپنی جذبات، اپنی انانیت کو اہمیت دیتا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو جھٹلانے، ان کا انکار کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ جو اگر وہ بغیر جذبات کے کنسیڈر کرے تو بڑی واضح ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے سامنے تو ماضی کی سرگزشتیں آ چکی ہیں، ما فیہ مزدجر، جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت، یعنی ہم نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ان کے سامنے، اور ان واقعات میں بہت ایسی باتیں ہیں کہ جس میں اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کو پا سکتا ہے۔ حکمت بالغۃ، اس میں ایسی حکمت کی باتیں ہیں کہ جو دل نشین ہیں، جو دل کو متاثر کرنے والی ہیں، دل تک پہنچنے والی ہیں۔ فما تغنی النذر، مگر یہ سب تنبیہات ان کے کیا کام آئیں، یعنی انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ فتول عنہم، سو ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن پکارنے والا اس چیز کی طرف پکارے گا جو نکر، ناپسندیدہ، ناگوار ہوگی، یعنی جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کو اس طرف ہانکا جائے گا کہ جس طرف جانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں جانا ان کے لیے بہت ناپسندیدہ ہوگا۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ نکلتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداعی، اس دن یہ دوڑیں گے اپنے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، اور کہیں گے یہ منکر، ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن ہے، یعنی پکارنے والا ان کو پکارے گا اور وہ زبردستی مجبوراً اس کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، اور یہ کافر کے جو آج مذاق اڑا رہے ہیں یہ اس روز کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ دعوت تو ظاہر ہے کہ مکے والوں کو دی گئی اور ان کا رد عمل بیان کیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ اللہ کے کوئی پیغمبر، نمائندے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پیش کر رہے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی۔ فکذبوا عبدنا، سو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں بری طرح سے ڈانٹ دیا گیا، جھڑکا گیا، یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، زیادتی کی گئی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو آخر انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو گیا، انی مغلوب فانتصر، تو اب تو ان سے بدلہ لے لے، یعنی بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے، اب تو میری جگہ پر ان سے بدلہ لے اور ان کو سزا دے۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور اسی طرح پھاڑا ہم نے زمین کو کہ وہ ہو گئی چشمے چشمے،
یعنی اس میں چشمے بہنے لگے. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی اس نشان پر مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، یعنی جہاں جہاں طے تھا پانی کا جانا وہاں وہاں وہ پہنچ گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا. یعنی اٹھایا تو کشتی پر تھا، لیکن اس کو بیان ایسے کیا گیا کہ وہ کیا چیز تھی. وہ کچھ تختے تھے اور کچھ کیلیں تھیں، سب ڈوب گئے سوائے ان کے. اور وہ کس چیز پر سوار ہو کے بچ گئے؟ ایک ایسی چیز پر کہ اصل میں جو تختوں اور کیلوں پر مشتمل تھی یہ اللہ کی قدرت تھی. تجری بیاعیننا، وہ چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری حفاظت میں. جزاء لمن کان کفر، یہ ہم نے اس کے لیے کیا، اس کی خاطر کیا کہ جس کی ناقدری کی گئی، جس کا انکار کیا گیا، جس کی ناقدری کی گئی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو ایک نشانی بنا کر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بہت موضوع مناسب بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا. سورہ قمر اور سورہ رحمان جو اگلی سورہ ہے، یہ جوڑا صورتیں ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کو، جو قریش کے لوگ تھے، آخرت کے آنے سے پہلے اس کو ماننے اور اس کی تیاری کرنے کے بارے میں دعوت دی اور اس سے خبردار کیا. اس میں جو خبردار کا انداز اختیار کیا گیا ہے، خبردار کرنے کا انداز، دونوں صورتوں میں، اس میں ایک ایسا فیچر ہے کہ جو ان دونوں کے ساتھ یونیک ہے. ایک دو صورتیں اور ایسی ہیں جس میں ایسا ہوا ہے، اور وہ ہے ترجیعی آیات. وہ آیات کے جو بار بار آتی ہیں. سورہ رحمان میں تو بہت آئی ہیں، لیکن سورہ قمر میں بھی آئی ہیں. یہ انداز اصل میں اس وقت اختیار کیا جاتا ہے کہ جب بات واضح ہونے کے بعد آخری حد تک اتمام حجت، لوگوں کے اوپر گواہی کو فیصلہ کن حد تک بیان کرنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ تم کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس کے باوجود فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ کیا تم واقعی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ بات اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ ضد کرنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمجھانے والا اب اس کو بتا رہا ہے گویا کہ بالکل آخری مرحلے میں کہ اب اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے. تو سورہ قمر کی وہ آیت کے جو دہرائی گئی ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس میں جو تیسیر ہے، اس کا مطلب اصل میں ہے بالکل اپروپریٹ ہونا، موزوں ہونا. یعنی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے جو سب سے زیادہ درست، صحیح اور موزوں کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو ذکر، یاد دہانی کے لیے بالکل موزوں بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی کہ جو یاد دہانی حاصل کرے. آیت نمبر 17، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. اسی طرح سے عاد نے جھٹلایا تو دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب، ونذر، اور کیسی تھی میری تنبیہ. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی ایک ایسی ہوا صرصرا کہ جو مستقل چلتی تھی. فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن کہ جس کی نحوست مستقل تھی. تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی. کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ
اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں، یعنی انسان تھے بڑے بڑے قداور، ان کو اٹھا کے پھینک دیتی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت مناسب موضوع بنا لیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے بھی اس تنبیہ کو جھٹلا دیا۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے، ابشرم منا، کیا ہم میں سے ایک انسان، واحدن ایک، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم حقیقت میں گمراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے۔ یعنی اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بہت ہی گر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس کے اوپر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ من بیننا، ہم سب کو چھوڑ کر۔ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور شر میں مبتلا ہے۔ سیعلمون غدا، یہ ان قریب جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے کہ جو پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور برخود غلط ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کل شرب محتضر، سو ان کو دیکھتے رہو، ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کل شرب محتضر، تو پینے کے لیے ان کے لیے بانٹنا، دن بانٹ دیے جائیں گے۔ یعنی اونٹنی کے معاملے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ ایک خاص اس کو مقام ملا کہ وہ پانی پیے گی ان کی اس گھاٹ سے کہ جس میں پانی اویلیبل تھا بستی والوں کے لیے ایک دن، اور باقی قوم کو دوسرے دن پانی پینا تھا۔ اور یہ لگتا یہ ہے کہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو سرکشی ہے اس کے اس پیمانے کو جانچ لیں کہ اگر وہ اس حد سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس حد سے آگے بڑھنے کے بعد قوم پر عذاب آتا ہے، تو پھر یہ بات اس اونٹنی کے اس تجربے سے، آزمائش سے واضح ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ اصل میں یوں ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا، اور پھر جو بیان کرنے والا ہے وہ اس کو سامنے لے آتا ہے کہ گویا کہ یہ ہو رہا ہے۔ سو اصل میں یہ جو اس طرح کا انداز ہوتا ہے، اس میں آپ سننے والا گویا کہ اپنے آپ کو اس میں موجود محسوس کرتا ہے۔ سو اب یہ وہ طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو اب اپنی نگاہ کے سامنے رکھو اور اس میں یہ دیکھو کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں۔ سو یہ ہمارے ہاں بھی، اپنی زبان میں بھی، انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پاسٹ کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ ساتھ کہتے ہیں then he says to him، اور آپ اس کو اپنے اندر سامنے موجود پاتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو بتا دیں، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان کے درمیان باری سے ملے گا۔ کل شرب محتضر، اور ہر ایک کے لیے پینے کا ایک موقع ہے۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے سردار کو پکارا۔ فتعاطیٰ فعقر، چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے اونٹ کی کونچیں کاٹ لیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔
انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی، فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ یعنی جہاں جانوروں کو ایک باڑ میں رکھا جاتا ہے اور بارش اور جانوروں کے روندنے سے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے چورا چورا، اس طرح کی حالت کیفیت ہو گئی اس قوم کی، قوم سمود کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے موضوع بنا دیا اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی خبردار کرنے کے عمل کو، تنبیہ کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم بالسحر، ہم نے انہیں صبح کے وقت نکال لیا، صبح دم نکال دیا، نعمتا من عندنا، خاص اپنی عنایت سے، کذالک نجزی من شکر، ہم ان لوگوں کو کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور ہم نے یقیناً خبردار کیا تھا، ہم نے ان کو خبردار کیا تھا اپنی پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے اس تنبیہ پر بحث کرنی شروع کر دی، حجتیں نکالتے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ اس کے مہمانوں کے بارے میں ان کے پیچھے پڑ گئے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند لیں، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور چکھو تم میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہ کا۔ یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن سے بھی اور بائبل سے بھی کہ جب ان کے ہاں فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے ہاں، اور یہ قوم کے جو اپنی اس خواہش پرستی میں دیوانی تھی، وہ ان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے دروازے کو، کیواڑ کو بند کر دیا، تو اس موقع پر ان کو اللہ نے جس عذاب میں مبتلا کیا وہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئیں۔ وَلَقَدْ صَبَّاهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ لیا جس نے آ کر مستقر، ڈیرے ڈال دیے۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کی غرض سے بہت موزوں بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی شخص کہ جو یاد دہانی حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون والے بھی، ان کے پاس بھی تنبیہ آئیں، ان کے پاس بھی خبردار کرنے کی نشانیاں آئیں، پیغام آیا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی طاقت والا پکڑتا ہے۔ فأخذناہم، ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، ایسا پکڑنا کہ جو قوت والا، طاقت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب یہ مختلف قوموں کی داستانیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں براہ راست، اور فرما رہے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، اکفارکم، کیا تمہارے انکار کرنے والے خیر من اولئکم، ان سے بہتر ہیں جو پہلے ہو گزرے، ام لکم براۃ فی الزبر، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی قومیں تو اپنے رسولوں کے انکار کے نتیجے میں سزا سے دوچار ہوں، وہ سزائیں کہ جن کے بارے میں ہم نے ابھی تم کو آگاہ کیا، اور تم لوگ ہمارے ان پیغمبر کا انکار کر رہے ہو اور تم بچ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا یہ خیال ہے، ان کو یہ زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہیں جو مقابلہ کر لے گا؟
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو یہ جان لو کہ ان کا یہ جتھا ان قریب شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان جو سورہ قمر میں آیا ہے، جو مکی سورہ ہے، یہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سٹیجز کے ساتھ ان کفار کو بدر اور اس کے بعد فتح مکہ تک اور اس کے بعد اس اعلان کے نتیجے میں کہ جس میں ان سب نہ ماننے والوں کو سزا سے دوچار کیا گیا اور ان کو قتل کی سزا دی گئی، یہ سارا بیان جو یہاں آیا ہے وہ اس کی عملی شکل، عملی تصویر تھی کہ جس کو یہاں پہلے سے آپ کہیے کہ خبردار کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جو اس قرآن مجید کے پیغام کو آخری حد تک سچا اور من جانب اللہ ثابت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک بات کہی اور وہ بات اس وقت کہی گئی تھی کہ جب حضور چند ساتھیوں کے ساتھ اللہ کا پیغام پیش کر رہے تھے، لیکن اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنی حتمیت کے ساتھ بات بیان کی جا رہی تھی کہ یہ جیسے پچھلے رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے تم لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، تم بچ کے نہیں جاؤ گے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اس دوران میں جو پروسیس ہے اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، نہیں بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کو پورا ہونا ہے، اور والساعۃ ادھیٰ وامر، اور جو قیامت کا دن ہے وہ بڑا سخت ہے اور بڑا تلخ ہوگا، یعنی اس کی سختی اور اس کی تلخی وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ ہم پہلے سے واضح کر رہے ہیں۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یہ مجرم در حقیقت بڑی گمراہی میں ہیں اور یقیناً دوزخ میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ اس دن یاد رکھیں، اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ اپنے منہوں کے بل اس آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی یہ جلدی مچا رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی ہم نے پیدا کی اس کا ایک اندازہ ہے، یعنی اس کو خاص پیمانے اور اس کے پلان کے مطابق، اندازے کے مطابق امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوگا جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے پہلے بھی لوگ یعنی پچھلی قوموں کے ہم مشربوں کو بھی اس سے پہلے ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر کیا ہے کوئی کہ جو عبرت حاصل کرنے والا بنے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز کو ہم نے دفتروں میں درج کر لیا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں وہ ایک ریکارڈ میں جمع ہو رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات لکھی جا چکی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً پرہیزگار وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور میں، یعنی یہ آخر میں اہل جنت کے انعام اور ان کی کامیابی کا ذکر ہے۔